السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں پر مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، بیماریاں، وبائیں کیوں آتی ہیں؟ اس کی وجہ، اس کا سبب اللہ تبارک تعالیٰ نے آیہ کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کی بدعمالیاں ہیں، لوگوں کے کرتوت ہیں، جو وہ کرتے ہیں، جو وہ بوتے ہیں، وہ ان کو کاٹنا پڑتا ہے۔ اور ان بدعمالیوں میں ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العالمین ہم پہ جو ہے یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ وبائیں مسلط کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان ساری نعمتوں کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، اپنے آپ 5-6 فٹ کے جسم پہ جو ہے یہ غور کریں، ان نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں تو آپ کی عمر ختم ہو جائے گی، زندگی بیت جائے گی، لیکن آپ ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جسم جو دیا ہے، یہ جو نعمت دی ہے، اس کے ایک ایک عضو جو ہے، ایک ایک اعضاء کی الگ ایک اہمیت ہے اور الگ ایک افادیت ہے۔ اگر کوئی ان میں سے کم ہوتی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ رب العالمین، اللہ تبارک تعالیٰ ایک آنکھ کم دے دیتے، ایک ہونٹ نہ دیتے، زبان نہ دیتے، لیکن زبان دیتے تو بولنے کی طاقت نہ دیتے، اللہ تبارک تعالیٰ ناک نہ دیتے، ایک بازو نہ دیتے، ایک پاؤں نہ دیتے، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں تو ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور ان کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ کہ جس رب نے یہ نعمتیں دی ہیں، جس اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اعضاء دیے ہیں، اس کی تعلیمات کے مطابق ان سے کام لیا جائے۔ مثلا یہ آنکھ ہے تو اس سے ہم دیکھتے ہیں، تو کیا دیکھیں؟ جس کے دیکھنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ زبان ہے، اس کا ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے بولتے ہیں، تو کیا بولیں؟ اللہ رب العالمین کی خوشی اور اللہ رب العالمین کی ناراضی کا خیال رکھتے ہوئے اس کو استعمال کریں۔ وہ لفظ نہ نکالیں حتی الامکان کہ جس سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو، اور ہمیشہ ان الفاظ کا چناؤ کریں، ان الفاظ کو بولیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے جو ہیں الفاظ ہم استعمال کریں۔ اسی طرح چل کر جائیں تو ایسے کام کی طرف چل کے جائیں جن کاموں سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور اپنی ساری کی ساری طاقتوں کو، صلاحیتوں کو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی جو ہے وہ رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اور ان کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں اپنی ساری صلاحیتوں کو جو ہیں وہ کھپائیں، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے مطابق ان سے کام لیں۔ تو جب ہم یہ کریں گے، جب ہم اس طرح کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق ان سے کام لیں گے، اللہ رب العالمین کا ان نعمتوں کے دیے جانے پہ شکر ادا کریں گے، تو اللہ رب العالمین پھر ہمیں اور زیادہ اپنی نعمتوں سے جو ہے وہ نوازے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں ان پہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم ضرور تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کفر کرو گے، اگر ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کی شکر ادا نہیں کرو گے، تو میرا عذاب یقیناً بڑا سخت ہے۔ تو جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین پھر ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، پھر وبائیں آتی ہیں، پھر بیماریاں آتی ہیں، پھر پریشانیاں آتی ہیں۔ اگر ہم یہ نہ کریں، اگر ہم اللہ رب العالمین کا، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایسے جو ہیں وہ معاملات، ایسی سختیاں، ایسی وبائیں، ایسی بیماریاں جو ہیں وہ نازل نہیں ہوں گی۔
اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ رب العالمین تمہیں کیوں عذاب دے گا، کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ رب العالمین تو ہمیشہ سے قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو آئیے اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس طرح استعمال کریں جس طرح وہ راضی ہوتا ہے، جس طرح وہ استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، جس طرح اس کی تعلیمات ہیں. اور سب سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنے جسم پہ غور کریں. جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، ہمارے جسم میں تندرستی ہے، عافیت ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں وبا کا ماحول ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. تو جن لوگوں میں یہ بیماری نہیں ہے، یہ وبا نہیں ہے، یا جس علاقے میں یہ نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس عافیت کو، اس تندرستی کو اللہ رب العالمین کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں، اللہ رب العالمین کی عبادت، اس جسم کو جس کو تندرستی اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس کا اللہ تبارک تعالیٰ کا اس کے دیے جانے پہ شکر ادا کریں. اور پہلے سے بہت زیادہ عبادات میں جو ہے وہ کوشش کریں، محنت کریں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.